ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک کا بھی کوئی گمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان جتانے والا رب مومنوں پر احسان جتا رہا ہے، کیونکہ قدردان مومن ہے۔ قدردان دوسرے تو مانتے ہی نہیں، تو جب مانتے نہیں تو ان کے لیے وہ خوبی، وہ ثواب، وہ درجہ نہیں ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احسان پر اس کا شکر کرے۔ کیا کریں؟ اب اس رب نے جو نعمت دی ہے وہ ہے کیسی؟ نقص والی ہو تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیکھیں، بشری کمالات دیکھیں، ان کی صورت دیکھیں، سیرت دیکھیں، کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، علم دیکھیں، شان دیکھیں، رتبہ دیکھیں، درجہ دیکھیں، وہ ہر طرح بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ ان جیسا مخلوق میں کوئی نہیں۔ بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سا اونچا ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ میرے آپ کے جسم کا سب سے اونچا حصہ سر ہے، ایسا ہی ہے نا یا کچھ اور؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے سر پر بھی بال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر بھی بال تھے۔ مجھے آپ کو منع کیا گیا مسجد میں کنگھی نہیں کرنی، بال ٹوٹ سکتا ہے۔ بال جسم سے ٹوٹ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس ناپاک چیز کو مسجد میں نہیں گرانا چاہیے، لہذا مسجد کے اندر کنگھی کرنے سے منع کیا۔ بے دھیانی میں آپ کو نظر نہیں آئے، ٹوٹ جائے، گر جائے، مسجد سے باہر کر لیں۔ ہمارے سر کے بال جب ہم ترشواتے ہیں، آج کل تو رواج ہو گیا، آپ کا جاتے ہیں آپ حجام کی دکان پر، وہاں کٹواتے ہیں، وہ جناب جھاڑو سے سمیٹا اور کچرے میں پھینک دیا، حالانکہ دفن کرنے چاہیے جو حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی احتیاط نہیں ہے۔ ناخنوں کے تراشے اور بال وغیرہ دفن کرنے چاہیے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال جب ترشواتے ہیں تو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، واقعات موجود ہیں، 2 مرتبہ کا ذکر خاص طور پر موجود ہے، حدیبیہ کے مقام پر اور حج کے موقع پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا بال ترشوانے کے لیے، لوگ جمع ہو گئے، سب کے سب اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ یہ بال مبارک ہمیں مل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے کیوں آئے ہو، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، بال لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں میں نے قرآن نہیں سنایا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہیں سکھایا ہے، بالوں میں کیا رکھا ہے؟
نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوا کر حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرماتے ہیں اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو. ہزاروں لوگ موجود ہیں، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو کچھ مل رہے ہیں، لوگوں لے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کے کرتے کیا ہیں، وہ بھی روایتیں موجود ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندی کی ڈبیا بنواتی ہیں، نالی کی شکل میں، ٹیوب کی شکل میں، پائپ کی شکل میں، بال مبارک اس میں رکھ دیتی ہیں. علماء کہتے ہیں وہ لمبی اس لیے بنائی کہ انہوں نے بال مبارک کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا، اس لیے لمبی بنائی. اس پہ جو ڈھکن، ٹوپی، کیپ بند کر دیا، رکھا اپنے پاس، رکھ دیا الماری میں؟ نہیں. مدینہ منورہ میں جو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ پانی کا پیالہ نکالتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، ام المومنین کے پاس آتا ہے، وہ چاندی کی ڈبیا نکالتی ہیں، کھولتی نہیں، وہ ڈبیا اس پانی میں گھما دیتی ہیں. وہ پانی مریض کو پلایا جاتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. کیا پتا چلا؟ کیا چیز ظاہر ہوئی؟ کیا چیز ثابت ہوئی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا. آج دنیا کے پاس ہے، اور جنہوں نے رکھے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سال اس میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، اس سے حیات ثابت ہے، برکات ثابت ہیں، متعدد واقعات. وہ لوگ جنہیں محبت، تعظیم کی توفیق نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ایمان والے نہیں. قرآن سے ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو، قیامت کو مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مومن نہیں. بہت سے کلمہ گو ہیں، وہ ان باتوں پر تمسخر کرتے، ہنسی اڑاتے، آپ کی زبان میں مذاق کرتے. مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اور احسان ظاہر کیا، تو جس ہستی کو بھیج کر احسان ظاہر کیا وہ ہستی ہے کیسی؟ ان کے نام نامی پر غور کریں تو ان کا نام بتا رہا ہے یہ ہستی پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ نے اس ہستی کو ساری کائنات سے پہلے بنایا. وہ ہے ان کی خلقت. یہ 3 لفظ میں نے یاد کرائے تھے، یاد ہوں گے. خلقت، ولادت، بعثت. پھر کہہ لیجئے خلقت، ولادت، بعثت. خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعثت اعلان نبوت کو کہتے. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جبکہ ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا. اللہ تعالی کا احسان
اس ہستی پر غور کرتے جائیے، ان کی خوبیاں دیکھتے جائیے، تو آپ بھی مانیں گے کہ یقیناً کائنات میں کوئی اور ان جیسا ایک ایک ادا، خواہ وہ بشری کمالات ہوں یا نبوی کمالات ہوں، رب تعالی نے ان کو جتنی شانیں دی ہیں، جس کی جتنی سمجھ ہے، ہر رخ سے ان کو دیکھے۔ میں اور آپ تھوک پھینکتے ہیں، منہ میں تھوک آتی ہے، لعاب کہتے ہیں، دوسرا آدمی دیکھے تو کراہت کرتا ہے، کراہت کے معنی ناپسند کرتا ہے، اس کو اچھا، وہ اس کو دیکھنا پسند، آنکھیں ادھر ادھر کر لے گا، کیونکہ اس کو بھی تھوک آتی ہے، اس کو پتہ ہے مجبوری ہے، مگر پسند نہیں کرتا وہ منظر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو لعاب آتا ہے، آپ پھینکنا چاہتے ہیں، صحابہ ہاتھ آگے کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حدود حرم جہاں سے شروع ہوتی ہے، جب جدہ سے مکہ جائیں تو جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، اس سے تھوڑا پہلے یہاں ایک کنواں تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام حدیبیہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400-1500 صحابہ کے ساتھ وہاں موجود۔ مکہ والوں نے کہا جاؤ ذرا جا کے دیکھو۔ انہوں نے جو وفد بھیجے مختلف لوگ، ان میں سے ایک تھے عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ ثقیف قبیلہ تھا، اس کی وجہ سے وہ ثقفی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کفار مکہ نے کہا تم جاؤ، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، تم بڑے سمجھدار ہو، جاؤ جائزہ لو، دیکھ کے آؤ۔ وہ آئے اور دیکھ کر واپس چلے گئے۔ بخاری شریف میں روایت موجود، جب واپس گئے تو مکہ والوں نے کہا سناؤ۔ ان کا پہلی بات تو یہ کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، احرام پہنے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ان کے پاس ہیں، کوئی بھی ان کا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ تسلی کر لو۔ دوسری بات میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ان کے ارد گرد ان کے چیلے بھی دیکھے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح نبی کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا۔ اب وہ سنا رہے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود، دیکھیں اللہ نے جس کو بھیج کر احسان ظاہر کیا وہ نبی ہے کیسا۔ اور وہ کہتے ہیں جب وہ نبی وضو کرنے لگتا ہے، نماز کے لیے پانی سے وضو کیا جاتا ہے ہم لوگ، وہ نبی جب وضو کرنے لگتا ہے تو لوگ سارے کام چھوڑ کر اس کے گردا گرد جمع ہو جاتے، ارد گرد جمع ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ نبی کے جسم کو جو پانی لگے وہ زمین پر نہ گرے، گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے۔ عربی کا لفظ ہے ما، میم، الف اور اس کے بعد حمزہ، ما، پانی کو کہتے ہیں۔
مائے مستعمل، مستعمل کے معنی جو استعمال ہو گیا، وہ پانی جو استعمال ہو گیا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ اسے آپ کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مائے مستعمل صحابہ لینے کو آگے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، سب نے جوڑ جوڑ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ پانی گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے، زمین پر۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ ان جن کو فتویٰ دینے کا بہت شوق ہے نا، یہ دیکھ لیں پہلے کہ صحابہ کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے میں نے تمہیں مائے مستعمل کا مسئلہ نہیں بتایا، جاؤ، نہیں، صحابہ جمع ہیں۔ دوسری روایت میں ہے اس طرح جھپٹتے ہیں لگتا ہے ابھی لڑائی ہو جائے گی، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے، مجھے پانی ملے۔ اب وہ ہجوم ہو جاتا ہے، جو آگے ہیں ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے ان کو پانی مل گیا، جو پیچھے ہیں ان کو نہیں ملا۔ وہ جاتے نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں ملا تو چلے جائے، وہ اگلے سے کہتے اپنے ہاتھ پھیلا، تیرے ہاتھ پہ پانی آیا؟ جی آیا، ہاتھ کھول، ہاتھ، وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کر اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ اللہ یا رسول، جس کو پانی ملتا ہے وہ بدن پر، چہرے پر مل لیتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیر لیتا۔ منہ سے لعاب نکلے، ناک سے رینٹ نکلے، صحابہ لیتے ہیں جس طرح آپ ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ کریمیں لگاتے ہیں، صحابہ یوں لگا لیتے۔ نفیس طبع، نفیس کے معنی بڑا صاف ستھرا، بعضوں کی طبیعت میں بہت نفاست ہوتی ہے، ذرا سی بھی معمولی بات برداشت نہیں ہوتی۔ وہ پرانی کہاوت ہے نا، ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے کبھی بدبو نہیں سونگھی تھی، کہاوت، بدبو نہیں سونگھی تھی۔ وہ کسی نے کہا آپ کو مارنے لگے، انہوں نے کہا مجھے مارو نہیں، میرے سامنے سے کوئی بدبودار بندہ گزار دو، میں خود ہی مر جاؤں گا۔ اتنے نفیس طبع، یعنی سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ بعضوں کی طبیعت میں بہت نفاست ہوتی ہے، ہر کام بہت ہی وہ اپنے نفیس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات کی جائے نا تو وہ ذرا تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہے تو لعاب، ہے تو نکلنے والی رطوبت، ناک سے نکلے، منہ سے نکلے تو ان کی نفیس طبع پر ذرا تھوڑا سا گراں باری گزرتا ہے۔ اب میں ان کو سمجھا دوں، میرا نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ، ان کی ہر شے، جو جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں ان کی ہر شے، رب نے انہیں پاک بنایا ہے، عیب کا، گندگی کا، کسی اور ایسی چیز کا ان کے ساتھ تصور بھی نہیں ہے۔ نفاست، نظافت، طہارت کے اعلی معیار پر ہیں وہ۔ سنیں، مجھے یہ بتائیں، کسی لکڑی کو آپ پکڑ کے سونگتے ہیں؟ نہیں بھئی، یہ جتنے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ پڑتل ہے، یہ دیار ہے، یہ پین ہے، یہ اوک ہے، یہ ساگوان ہے، یہ ٹیک ہے، پکڑ کے سونگتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مگر پتا چلے کہ یہ سندل ہے، یہ عود ہے، سونگتے ہیں یا نہیں؟
پوچھ رہا ہوں. جس زمین سے دیار، پین، اوک ٹھیک نکلی ہے اسی سے سندل اگی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. سب میں خوشبو نہیں ہے، سندل میں ہے. سندل میں ہے. کس نے رکھی ہے؟ تو کیا کہو گے؟ سب درخت برابر ہیں؟ ساری لکڑیاں برابر ہیں؟ اونچی. یہ عود کی لکڑی کو جلا کر اس کا دھواں گھر میں، جسم میں، کپڑوں میں پھیلاتے ہو، خوشبو آئے. دوسری لکڑی کو کیوں نہیں جلا لیتے؟ سستی ہے بہت. وہ 200-400 روپے فٹ کی پورا، یعنی چاروں طرف سے جو اسکوائر فٹ اچھا خاصا ٹکڑا مل جائے گا 200-400 روپے کا. اتنا سا عود ہزاروں روپے کا لیتے ہو کیوں؟ پہچانو. اس رب نے انہیں پاک بنایا ہے تو ان کی ہر شے پاک بنائی ہے. جس طرح وہ رب سندل میں خوشبو رکھ سکتا ہے، وہ عود میں خوشبو رکھ سکتا ہے، وہ جس میں چاہے جو چاہے کمال رکھ سکتا ہے، اس نے اپنے حبیب کے لعاب میں، ان کے جسم میں وہ برکتیں رکھی ہیں جن میں کسی قسم کی برائی نہیں، کمال ہی کمال ہے. اللہ اکبر. یا رسول یا غوث. زمزم کہاں سے نکلا؟ زمین سے ہی نکلا ہے نا. اور یہ تھر کا علاقہ، وہاں جو پانی نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس پانی میں ایسی کڑواہٹ اور ایسی بیماری جو پی لے اس کی ہڈیاں بیکار ہو جائیں، وہ پانی جو پیے شفا مل جائے. دونوں پانی کہاں سے نکلے ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو فرق پہچانو. کراہت ہوگی میری